بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کامیاب ہوں گے، اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ ایمان والے، سبحان اللہ۔ ایک ہے نا کامیاب ہوں گے، کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے، آنے والے دنوں میں ہوں گے، نہیں، رب نے فرمایا کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رب کی طرف سے مومنین کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، ایمان والوں کے لیے، وہ کامیاب ہو گئے۔ جب رب نے انہیں کہہ دیا کامیاب ہو گئے، پھر انہیں ناکام کون کرے؟ سبحان اللہ۔ رب نے جب فرما دیا کامیاب ہو گئے تو ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ تو ایمان والے ہیں کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی عقائد بتائے ہیں ان کو ماننے والے ایمان والے کہلاتے ہیں، دل سے ماننے والے، زبان سے اس کا اقرار کرنے والے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اللہ ایک ہے تو مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے تو مانیں اللہ خالق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے مانیں اللہ کی کتاب ہے، قیامت قائم ہوگی، عذاب قبر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، ان کو ماننے والے، دل سے ماننے والے، زبان سے اقرار کرنے والے، وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اور عرف عام میں سیدھی سی عام سی بات ہے، جس نے بھی سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایمان والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے بھی سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا وہ ایمان والا بن گیا۔ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو بشارت دی ہے۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، صحابہ کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جنت کی بشارت دے کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت کو قیامت تک جنت کی بشارت دے کر گئے ہیں۔ قیامت تک جتنی بھی امت آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جنت کی بشارت دی ہے۔ کیسے؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایمان والا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو رب نے بھی فرمایا کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی وضاحت فرمائی، وہ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا نا، اب کچھ آگے بھی ذمہ داری ان کی ہے، اس ذمہ داری کو بھی پوری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی ذمہ داریاں، ان کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ رب نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، نماز میں کھیل کود نہیں کرتے، کبھی ادھر خارش کبھی ادھر خارش، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایسا نہیں کرتے۔ جب نماز شروع کی تو انہیں یقین ہوتا ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کی کیفیت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی نا، بندے کے دل میں یہ احساس ہو نماز پڑھتے ہوئے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر بندہ یوں سمجھ کے نماز پڑھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خشوع و خضوع کرتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، اب میں نے کہیں نہیں دیکھنا، بس۔ اللہ اکبر۔ نماز میں انسان ساری دنیا کو چھوڑ کے نماز میں کھڑا ہے تو اپنے رب کے لیے کھڑا ہے نا، تو پھر رب بھی اس پہ خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر کہیں دیکھنا شروع کرتا ہے نا، نظریں ادھر ادھر ہٹاتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے، کیا میرے سوا تجھے کوئی اور بھی مل گیا ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے مجھے نہیں دیکھتا؟ اللہ اکبر۔ نماز میں ادھر ادھر کہیں بھی متوجہ نہیں ہونا۔ او کما قال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو فرماتے تو آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کانپتے تھے۔ لوگ آپ سے پوچھتے حضرت کیا ہوا، آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ سے نہ ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ ایک جج کے سامنے جاتے ہوئے بندے کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، مجرم کی،
पुलिस वाले पकड़ लें, कमरे में बंद कर दें, लाठियां लेके आए तफ्तीश करने के लिए, तो बंदे की टांगें कांपती हैं। जुर्म किया हुआ है, हमने थोड़े जुर्म किए हैं। वो सारे जुर्म लेकर, गुनाह लेकर फिर भी मुसल्ले पे खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह अकबर। वो रब करीम इतना करीम है कि उन जुर्म की सज़ा नहीं देता, बल्कि जब सजदे में जाते हैं सारे गिरा के माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, कैसा करीम है। हम जुर्म लेके आते हैं, वो जुर्मों से पाक करके वापस भेजता है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया वो मोमिनीन कामयाब हुए जो नमाज में खुशू करते हैं। अल्लाह। एक हदीस शरीफ में आता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा और वो अपनी दाढ़ी के साथ बार बार खेल रहा था। कभी यूं, उमूमन आजकल भी लोगों को देखा है मैंने, नमाज पढ़ रहे होते हैं और दाढ़ी के बारों को यूं बल दे रहे हैं, यूं खुजली कर रहे हैं, लगे होते हैं दाढ़ी के साथ, कुछ ना कुछ मसरूफ़ रहते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें बाकी टाइम में फुर्सत नहीं मिलती ना दाढ़ी के साथ खेलने की। तो एक नमाज ही होती है जिसमें फ़ारग होते हैं, तो वो दाढ़ी से खेल लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को देखकर फरमाया जो नमाज पढ़ते हुए दाढ़ी से खेल रहा था, फरमाया लौ खशा क़ल्बु हाज़ा लखशात जवारिहुहू, अगर इस शख्स के दिल में खुशू व खुजू होता ना तो इसके अज़ा से भी नज़र आता, इसके हाथ दाढ़ी तक न पहुंचे होते, बल्कि बांध के मुजरिमों की तरह रब के सामने खड़ा होता। मौला मैं मुजरिम बन के आया हूं, तू माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। वो माफ़ करता है ना। हदीस शरीफ में आता है कि बंदे के गुनाह सारे उसके सर पे लाद दिए जाते हैं। जब वो नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, सारे गिरा दिए जाते हैं। नमाज पढ़ के फारग होता है, गुनाहों से भी फारग हो चुका होता है। सुभान अल्लाह है जी, अल्लाह अकबर। उधर बंदा नमाज से फारग, इधर बंदा गुनाहों से फारग है। कैसा करीम है परवरदिगार हमारा। अल्लाह ताला हमें खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब नमाज में हाजिर हों तो बस उस वक्त आपका राब्ता सिर्फ अल्लाह से रहे, क्योंकि नमाज में बंदा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तो कोशिश करें कि बस राब्ता सिर्फ अल्लाह से रहे। जो भी नमाज में सबक पढ़ें रब की याद रहे, फिर रब का फजल और करम भी देखिए गए हैं। सुभान अल्लाह अकबर। अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, किसी भी बेहुदा काम की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अल्लाह अकबर। कोई भी लग़्व काम, फजूल काम जिसका ना दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का फ़ायदा हो, वो करते ही नहीं, उससे दूर रहते हैं जी। अल्लाह, ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं जो कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। हर ऐसी बात जिसका ना दुनिया का फ़ायदा हो ना दीन का, वो लग़्व ही कहलाती है जी। बाकी ये गाली गलोच, चुगलखोरी, तो दीगर दूसरी तीसरी बातें, गीबत वगैरह, ये तो एक बहुत बड़े गुनाह हैं। लेकिन अल्लाह के उन प्यारे बंदों की शान ये है कि वो ऐसी बात भी नहीं करते जिसका दुनियावी भी कोई फ़ायदा ना हो, वो करते ही नहीं है। अल्लाह न ऐसे कामों के पास जाते हैं जिनका ना दुनिया का फ़ायदा ना दीन का फ़ायदा है। ऐसे कामों के पास जाते नहीं, वो उनसे दूर रहते हैं। वो मोमिन कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। फिर रब कायनात ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो ज़कात देने का काम करते हैं। अल्लाह अकबर। ज़कात देने का काम करते हैं। ज़कात तो एक तो ये है कि बंदे के पास माल इतना ज़्यादा है, ज़कात की शराइत पूरी होगी तो अब वो अल्लाह के रास्ते में वो ज़कात का माल निकाल कर अपने गरीब फ़कीर मुसलमान बहन भाइयों को देता है, उन तक पहुँचाता है। एक ज़कात तो ये होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़कात इस्लाम का रुकन है, इसको पूरा करना हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिस पर ज़कात वाजिब है। जिस पर वाजिब ही नहीं है वो तो बरी है, माशाल्लाह, बच गया, वो अल्लाह के फजल करम से हैं, एक गुनाह से बच गया। ज़कात फ़र्ज़ हो और बंदा ना दे तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है जी। अल्लाह अल्लाह ने उसको बचा लिया। फ़कीरी भी रब की बड़ी नेमत है मेरे भाई, है नहीं। दुनिया की दौलत की लालच आती है, इंसान बड़े बड़े गुनाहों में पड़ जाता है। अल्लाह ताला इस लालच से बचा के रखे। एक ज़कात तो ये हुई। दूसरी ज़कात उलमाए किराम ने फरमाया अपने बदन को पाक करना। अल्लाह अकबर। अपने बदन को पाक करना है। ये ज़कात क्या है? गुनाहों से रुकना, नेक अमाल करना। और फिर वो मज़ीद बढ़ता जाता है। सुभान अल्लाह। अपना जो भी माल ख़रीदारी घर के लिए की, कुछ अपने गरीब मुसलमान भाई के लिए भी कर ली। सुभान अल्लाह। कुछ अपने पड़ोसी के लिए भी कर ली, हैं जी। अपने बहन भाइयों के लिए भी कुछ हिस्सा निकाल दिया। सुभान अल्लाह। जो भी वो काम करता है उसमें दूसरों का भी ख्याल रखता है, ये भी एक किस्म की ज़कात है। सुभान अल्लाह अकबर। इल्ला अला अज़वाज वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम
حافظون، اور وہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک آیت یہ اور ایک اس کے بعد، بلکہ دو اس کے بعد، مختصر سا بیان۔ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ شوہر ہے، مسلمان ہے نا، بیوی کے سوا کسی اور سے وہ تعلق نہیں رکھتا جو بیوی سے ہوتا ہے، بس بیوی کے سوا کسی سے تعلق ہے۔ یوں ہی مسلمان عورت ہے، بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتی جو تعلق شوہر سے رکھنا ہوتا ہے، بس اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کو بچا کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ اکبر، کتنا آسان کام ہے جی، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی عصمت کی حفاظت کی ضمانت دے دے، دو باتوں کی، صرف دو باتوں، جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور اپنی عصمت کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اسے جنت کی ضمانت دے۔ دو کام چھوڑیں، اپنے نبی سے وعدہ کر لیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فضل سے میں یہ کام نہیں کروں گا، زبان کو بھی برائی سے روکوں گا، اور میں کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا۔ اپنے نبی کو ضمانت دے دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جنت کی ضمانت لے لیں۔ سبحان اللہ۔ حضور جب جنت کی ضمانت دے دیں تو پھر جنت نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر گھبرانے کی ضرورت تو نہ رہی نا، ہم اپنا وعدہ پورا کریں، اللہ کے نبی اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایسے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فضل کے بغیر یہ کام ناممکن ہے، ناممکن۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی عصمت کی، عزت کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے، گناہوں میں نہیں پڑتے۔ الا علی ازواجہم، ہاں مگر جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو بیویاں شوہر کے پاس جاتی ہیں، شوہر بیویوں کے پاس جاتے ہیں، بس اس طرح سے وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا وہ شرعی جو ان کی باندیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے پاس وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فانہم غیر ملومین، ان دونوں چیزوں میں ان سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان مرد ہے، وہ اپنی خواہش تبھی دو طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی ہے اس کی، اور دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لونڈی کنیز، جو شرن جو لونڈی کنیز ہوتی ہے، اب تو وہ ہوتی نہیں، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، لہٰذا اب طریقہ بھی صرف ایک ہی بچا ہوا ہے۔ یوں ہی بیوی بھی ہے تو اس کو شوہر کے سوا کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ان کاموں میں ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ یعنی اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل آپ کو خواہش نفس پوری کرنے سے روک دیا ہو، نہیں، جائز راستہ بتا دیا، اس کی سوا ناجائز نہیں کرنا، بس جائز راستہ اختیار کرنا ہے، اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر جو اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں بھی ثواب ہے کیا؟ شوہر اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، ازدواجی تعلق، اس میں بھی ثواب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تم مجھے یہ بتاؤ، اگر یہی کام کوئی بندہ حرام طریقے سے کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، گناہ ہوگا۔ فرمایا، جب حرام طریقے سے کرے گا گناہ ہوگا، جب حلال سے کرے گا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جو بھی جائز اور حلال کام کرتا ہے، وہ اس میں ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے، اللہ کے فضل سے اس کو ثواب ملتا ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی جائز اور حلال کام کرے، اگر صحابہ کرام اس میں ثواب کی نیت کرتے ہوتے تو وہ تو حضور سے سوال ہی نہ کرتے کہ یا رسول اللہ، اس کام میں کیا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں تھا کہ اس کام سے بھی ثواب ملتا ہے، یا وہ نیت کرتے تھے، ایسا تھا ہی نہیں۔ تو ہمیں صاف واضح طور پر اس حدیث سے پتہ چل گیا، مسلمان جو بھی اچھا کام کرے گا، اللہ اس کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب برے کام کا گناہ ہوتا ہے تو رب کے تو عدل کے ہی خلاف ہے کہ اچھے کا ثواب نہ دے، اس کے لیے وہ کہے کہ بندہ نیت کرے گا تو تب دوں گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔
جب گناہ میں بندہ برائی کی نیت نہیں کرتا، ایسے ہی برا کام کر دیتا ہے تب بھی گناہ ملتا ہے، جب اچھا کام بھی ایسے ہی کرے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ اس کو۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی حلال کاموں کو چھوڑ کر حرام کاموں میں پڑنے والے ہیں۔ بیوی ہے، کنیز ہے، لونڈی، ان دو کے سوا مرد کو کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ رب نے فرمایا جو تیسرا راستہ تلاش کرے گا اس کے سوا، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ ظالم شخص ہے، وہ اسلام کی حدود کو پھلانگنے والا ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگنے والا ہے۔ تو یہ جو متع ہمارے معاشرے میں ایک قوم ہے، ایک کیا کہ مکتبہ فکر ہے، ایک فرقہ ہے جس نے متع کو نہ صرف جائز کہنا شروع کر رکھا ہے بلکہ ثواب بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ تیسری چیز قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کا جواز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز کہہ دیا ہے، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے اسلام جائز کہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔